سب سے پہلے عید کے دن کے حوالے سے اگر میں بات کروں، سب سے پہلے جب آپ عید کے روز صبح اٹھیں گے تو آپ کے زبان پہ تکبیرات، صلاۃ الفجر کے بعد تکبیرات آپ لوگ پڑھیں۔ تکبیرات کو بلند آواز سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اجتماعی طور پہ کوئی حلقہ مقرر کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو عید کے دن اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، ہمیں زندہ رکھا، تو ہمیں احسن ثیاب جو ہیں، بہت اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں۔ اس کے بعد ہم عیدگاہ چلے جائیں گے۔ اگر حالات نے اجازت دی، اگر آپ کو حکومت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ لوگ جائیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو عیدگاہ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کووڈ-19 اس وقت ہے، جو کورونا وائرس ہے، اس نے ہمیں جو ہے باندھ کے رکھا ہے، تو اس ضمن میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کر کے، یا جتنے بھی حکام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے معمور شخصیات ہیں، ان کا کہنا ہمیں اس وقت ماننا چاہیے۔ اسی طرح آپ عید کے دن کھیل کود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جواز ہے۔ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اجازت بھی دی ہے کہ اگر آپ کھیل کود کریں، لیکن وہ کھیل کود ہونا چاہیے جس میں معصیت نہ ہو، جس میں مطلب آپ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو اسلام منع کرتا ہو، تو اس بارے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جو بھی جائز کھیلیں ہیں، جو بھی جائز کھیل کود ہیں، تو اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن خصوصاً آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ عید کے دن مختص یعنی خاص کرنا کہ آپ لوگ عید کے دن ہی تعزیت پہ نکلتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری عورتوں میں، ہماری جتنے بھی یہاں پہ کشمیر کی عورتیں ہیں، ان میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ عید کے دن نکلتے ہیں بالخصوص، اور وہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو تعزیت کے لیے نکلتے ہیں، تعزیت پرسی کے لیے نکلتے ہیں۔ عید کے دن تعزیت خاص کرنا یہ مشروع نہیں ہے۔ عید کے دن کسی کے پاس جانا اس لحاظ سے کہ آپ کو آج سے پہلے 1 سال آپ کا بھائی مرا تھا، آپ کا باپ مرا تھا، آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، عید کے دن خاص کرنا، جمعہ کے دن خاص کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دے دیتا ہے۔ تو عموماً ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ عید خوشی کا دن ہے۔ بھائی اگر 1 سال پہلے کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے۔ کسی کا باپ چلا گیا ہے، اس کو مغفرت کریں۔ کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ لیکن جو ہماری عورتیں ہیں یا کچھ بزرگ لوگ یا کچھ نوجوان، وہ جاتے ہیں عید پہ تعزیت کرنے کے لیے جس کی شریعت اجازت نہیں دے دیتا، اور وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ 1 سال ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا غم بلایا ہوتا ہے، لیکن یہ عورتیں یہاں سے نکل کے ان کو اس مرد کی، اس بیٹے کی، اس ماں کی، اس باپ کی ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا باپ ایسا تھا، آپ کا باپ اتنا ہونہار تھا، آپ کا باپ اس طریقے سے کام کرتا تھا۔ تو جب اس کی اہلیہ، جب اس کی ماں روتی ہے، تو یہی عورت جو وہاں پہ تعزیت پہ ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ عید کے دن رونا منع ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آپ عید کے دن یہ تعزیت خاص نہ کریں۔ تو عید آپ کے پاس ہیں، ایام تشریق ہیں، تکبیرات اپنے زبان پہ رکھیے، آپ لوگ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور ادب ہمیں اس عید کے معاملے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ عید کے دن عیدگاہ نکلنے کے وقت آپ لوگ کچھ نہ کھائے۔ جب آپ عید الاضحیٰ سے نماز پڑھ کے آئیں گے اور اس وقت جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں ہی کھایا کرتے تھے، تو یہ بہتر ہے۔ اگر کسی کو قربانی ہے تو اگر وہ دن کا کھانا مؤخر ہی کر دے تاکہ اس کی قربانی تیار ہو اور وہ اس میں سے کچھ کھائیں، تو وہ بہت بہترین عمل ہوگی۔ اسی طریقے سے عید کے دن ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ عید کے دن ہمیں اکثر لوگ جو ہیں مطلب ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ عزیز نوجوان بائکوں پہ نکلتے ہیں۔ یہاں سے تو ہمیں کووڈ-19 نے گھیر کے رکھا ہے، بائکوں پہ نکلنا، یا اسی طریقے سے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہمارے کچھ عزیز نکلتے ہیں، وہ بائکوں پہ نکلتے ہیں۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا یہ عبادت ہے، اس میں ہمیں اس بات سے جو ہے نا مطلب باخبر رہنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارا عزیز نوجوان ہے، اس کا خون گرم ہے، تو وہ بائک پہ نکلتا ہے، سکوٹی پہ نکلتا ہے، تو شام کے وقت ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ 3 آدمی گوشت تقسیم کر رہے تھے، وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ عبادت ہے، ان کو اس لحاظ سے اپنے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے راستوں پہ کیسے چلنا ہے، کسی کو آپ کے ذریعے سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو اس بات کا خیال بھی ہمیں رکھنا ہے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں عید تقاضا کر رہی ہیں۔
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك.